آج کے اس پر نور مذہبی اجتماع میں انتہائی اعلیٰ پائے کے جید علماء تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے میرا بولنا آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا۔ وہ آپ کے ساتھ جس طرح مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے، اسلام سلامتی کا دین ہے، یہ صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ ہر طرح کے مسائل کا سلوشن اس میں موجود ہے۔ اسلام میں جس طرح حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، اس کی شاید کسی دوسرے مذہب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر اسلام کی اپنی ذات ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہ جب نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے تب بھی ان کو امین اور صادق کہا جاتا تھا۔ اس امین اور صادق کی قسم، آپ میں سے اگر کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے تو آپ کو آخرت میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو فنڈ مل رہے ہیں وہ لیاری کے گلی کوچوں میں اور اس میری کانسٹیٹوئنسی کے مختلف علاقوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس میں ایک ایک روپے کا ہمیں قبر میں بھی حساب دینا ہے اور روز قیامت بھی حساب دینا ہے۔ میں تو اتنی بڑی بات کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کرپشن کرنے کی سوچیں۔ جو سود کے بارے میں اسلام کہتا ہے، سود کے بارے میں اسلام کہتا ہے یہ کم از کم ایسے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ میں کہتا ہوں جو یہ فنڈ کھائے گا، جو عوام کے لیے جو فنڈ ہے، جو آپ نے اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ووٹ دیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس فنڈ میں سے جو ایک روپیہ بھی کمیشن کا آئے گا، ذرا برابر بھی کوئی حصہ وصول کرے گا اپنی ذات کے لیے، ایک روپیہ بھی اپنے لیے مانگے گا، لے گا، تو ایسے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ میں علماء کرام کے اس کوشش پر جس طرح آج یہاں جمع ہے، اسلام کے نام کو پوری دنیا میں پچھلے دنوں جس طرح مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک غیر ملکی کو جس طرح تشدد کر کے بے دردی سے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب ذرا سی بات ہوتے تو پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے، اس میں ہمیں شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اسلام میں سب کچھ موجود ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام میں ہر ایک سلوشن ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ دین ہے، مذہب نہیں خالی۔ اس میں آپ جیسے علماء جو اسلام کی حقیقی روح کو سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے کس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، کس طرح دوسروں کا احترام کرنا سکھایا، کس طرح سے اپنے مخالفین سے بھی نمٹنے کا سلیقہ سکھایا۔ اپنے اس ملک کو جسے ہم اسلام کے نام پہ حاصل کرنے والا ملک کہتے ہیں، یہ واحد اسلامی ایٹامک ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم سے بھی نوازا ہے، تو پوری اسلامی دنیا کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہوتی ہیں جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ دین کے نام کو جس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ جیسے علماء سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی اس جدوجہد کو اسی طریقے سے بڑھائیں گے، لوگوں کے درمیان جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ آپ کا یہ مشن جس طریقے سے ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت دے۔ آپ نے جو احترام عزت دی ہے، میرا عقیل بھائی سے پہلے بھی ایک بھائیوں والی بات تھی، رشتہ تھا، اور آپ کے اس جماعت کے بھی بہت سارے لوگوں سے میرا ایک خاص رشتہ ہے، محبت ہے۔
اور انشاءاللہ جب بھی آواز دیں گے آپ اپنے ساتھ مجھے پائیں گے. بس اتنی بات میں کہہ رہا ہوں. اتنے علماء کے سامنے مزید کہنا میرے لیے مناسب نہیں، اور مجھے اس وقت بھی مزید 3 جگہوں پہ جانا بھی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے علماء کرام سے بھی اور آپ سے بھی اجازت لیتا ہوں کہ لوگ کہیں اور بھی انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا یہ رابطہ قائم ہے اور قائم رہے گا. السلام علیکم.